کیا ہوگا اگر آپ کو سو کر اٹھنے پر تکیے کے نیچے 2 لاکھ روپے ملے؟ یا پھر کیا ہوگا جب آپ کو نیند ہی نہ آئے، نہ دن میں نہ رات میں؟ تو چلیے اسی ٹاپک پہ ہم ایک اسٹوری پڑھتے ہیں۔ تو ہیلو جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم پڑھیں گے کلاس 12 اردو کا جو ہے یہ چیپٹر سکون کی نیند۔ بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ اس میں آپ کو ایک اسٹوری پڑھنے کو ملتا ہے جسے لکھا ہے اقبال مجید نے۔ تو اس اسٹوری کے رائٹر ہیں ہمارے اقبال مجید صاحب۔ تو چلیے اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں کا پیشہ داستان گوئی تھا، مطلب ان کے کمانے کا ذریعہ، ان کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ تھا داستان گو، مطلب وہ کہانی سناتے تھے اور اس سے ہی اپنا پالن پوشن کرتے تھے۔ میں بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ پیشہ اختیار کر چکا تھا۔ کون بول رہے ہیں؟ اقبال مجید صاحب بول رہے ہیں۔ میرے ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے، بس اس امید میں آپ کو ایک دلچسپ داستان سنا رہا ہوں۔ تو شروع کرتا ہوں۔ نام لے کر اس خدا کا جس نے یہ دنیا بنائی۔ اسی خدا کی خدائی میں ایک ملک تھا کہ نام تھا جس کا ملک کا ہوا، کیونکہ وہاں کے باسی ہواؤں سے ہی اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ اقبال مجید صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک ملک تھا جس کا نام تھا ملک ہوا، اور وہاں کے باسی تھے، وہاں کے باشندہ جو تھے وہ اپنی ضرورت کو ہواؤں سے ہی پوری کیا کرتے تھے۔ اس ملک ہوا کا بادشاہ جب مرنے لگا تو اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اپنے محل کے سارے کمرے کھولنا، مگر وہ تالا کبھی نہ کھولنا جو ایک سرنگ کے دروازے پر لگا ہے، کیونکہ اس سرنگ میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا ایک ساتھ قید ہے، اور یہ ایک ایسا عجوبہ ہے جو ملک ہوا کے باشندوں کی عقل و فہم سے باہر ہے۔ مطلب جو ملک ہوا کے بادشاہ رہتے ہیں وہ مرتے وقت اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا تم سارے دروازے کھولنا اپنے محل کے، لیکن وہ تالا کبھی نہ کھولنا جو ایک سرنگ پہ لگی ہے، کیونکہ اس سرنگ میں پانی، مٹی، ہوا اور آگ سب ایک ساتھ بند ہے، اور ان سب کے بارے میں اس ملک کے جو باشندے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد نوجوان شہزادے کے دل میں اس سرنگ کا راز جاننے کی بے چینی ایسی بڑھی کہ تالا کھول سرنگ کے اندر قدم رکھ دیا اور پہنچ گیا ایسی دنیا میں جہاں 2 طرح کے انسان پائے جاتے تھے، ایک وہ جو جی رہے تھے اور دوسرے وہ جو جیتے جی مر رہے تھے۔ سب معلوم کرنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں وہی جی سکتا ہے جس کے پاس وافر مقدار میں پیسہ تھا، مطلب جس آدمی کے پاس بہت زیادہ مقدار میں پیسہ تھا وہی اس ملک میں زندہ رہ سکتا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے ہواؤں کے بجائے ساری ضرورتیں پیسے سے ہی پوری کی جاتی تھی۔ مطلب ہے کہ اس جو ملک میں ساری ضرورتیں پیسے سے ہی پوری کی جاتی تھی، اسی لیے یہاں جس کے پاس پیسہ تھا وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ لوگ جیتے جی مر رہے تھے۔ شہزادے نے دعائیں پڑھی اور ہواؤں کی دیوی کو آواز دی۔ دیوی آئی تو شہزادے نے اس ملک کی پریشان حال جنتا کا احوال بتایا اور منت کی کہ وہ ان سب کو پیسے سے مالا مال کر دے تاکہ سب آرام اور سکون سے رہ سکے۔ تو شہزادے کو جب اس ملک کے بارے میں سب کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ ہواؤں کی دیوی کو بلاتا ہے اور ان سے بولتا ہے کہ اس ملک کے سارے لوگوں کو پیسوں سے مالا مال کر دو تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سکون سے رہ سکے۔ دیوی نے شہزادے کی سفارش پر ایسا ہی کیا۔ پھر تو دوسرے ہی دن سے اس ملک کے مزدور، بوڑھے اور بچے جب سو کر اٹھے تو دیکھتے کہ ان کے تکیے کے نیچے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب اس ملک کے جو ہے بچے، بوڑھے جب صبح میں سو کر اٹھتے تھے تو ان کے تکیے کے نیچے وہ دیکھتے تھے کہ 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ان نوٹوں کو نقلی سمجھا گیا، لیکن جب سرکار نے یہ اعلان کیا کہ یہ سب ہی نوٹ اصلی ہے، کیونکہ ان نوٹوں کے بدلے میں سرکار کے خزانے میں اتنا سونا بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، تو بہت سو
بہت سوں کا مارے خوشی کے ہارٹ فیل ہو گیا۔ مطلب بہت سے لوگ اتنے خوش ہوئے کہ ان کا ہارٹ ہی فیل ہو گیا۔ جو پہلے سے کروڑپتی تھے وہ ارب پتی ہو گئے۔ ان کی سب سے بڑی پریشانی مزدور تھا جو آنکھ میں لگانے کو بھی نہ ملتا تھا۔ مطلب اب جو ہے سب کے پاس پیسہ آ رہا ہے فری میں تو وہ کام کیوں کرے، اسی لیے وہاں مزدوروں کی بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ کارخانہ بند ہونا شروع ہو گئے اور دوسرے ملکوں نے اپنا ردی سامان پہنچانا شروع کر دیا۔ ملک کے بڑے بڑے انجینئر، سائنٹسٹ، ٹیکنوکریٹ کوڑی کے تین ہو گئے۔ مطلب جو بڑے بڑے انجینئر تھے، سائنٹسٹ تھے، وہ لوگ کو اب کوئی نہیں پوچھتا ہے کیونکہ اب سب امیر ہو گئے ہیں۔ باہر کے ملکوں نے جب تجارت کا مطلب ہوتا ہے بزنس، تو جو تجارت مطلب دوسرے ملکوں نے جب یہاں بزنس کرنا شروع کیا، اپنا سامان بیچنا شروع کیا تو اس کے نام پر دھاندلی شروع کر دی اور 1000 روپے میں ایک ماچس بیچنا شروع کر دی تو حکومت بوکھلا گئی۔ لیکن اس دن تو حکومت کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے جب اسے معلوم ہوا کہ ملک کے کسان اپنی دولت چپکے دوسرے ملکوں کے بینکوں میں جمع کر کے کھسکتے جا رہے ہیں اور فصل اگانا توہین آمیز کام سمجھنے لگے ہیں۔ جب حکومت کو یہ پتہ چلا کہ مطلب وہاں کے جو شہنشاہ تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ جو کسان تھے وہ اپنے جو پیسے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے بینک میں جمع کر رہے ہیں اور اس ملک سے گھسکتے جا رہے ہیں، اور جو فصل اگانے کا کام ہے، کسان کھیتی کرنے کا جو کام ہے، اس کو توہین آمیز مطلب شرمندگی کا کام سمجھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حکومت نے اپنے سارے اعلیٰ دماغوں کو یکجا کیا، مطلب ایک جگہ جمع کیا، جو سارے پڑھے لکھے لوگ تھے ان سب کو۔ بڑے بڑے سیمینار کیے۔ سوال یہ تھا کہ کیا ملک کے 100% لوگ ایک ساتھ ایک جیسے مالدار ہو سکتے ہیں؟ کیا سب کو مالدار ہو جانے دیا جائے؟ جواب ملا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بحث مباحثے کے بعد یہ پتہ چلا کہ مالدار ہونے کی یہ بیماری اس لیے ہے کہ لوگ رات کو سوتے ہیں اور سویرے اٹھ کر تکیے ہٹاتے ہیں تو روز 2 لاکھ روپے پاتے ہیں۔ اس بات پر جب اور تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ دیوی نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو صبح سو کر اٹھے گا اس کے تکیے کے نیچے سے یہ دولت نکلے گی۔ مطلب جو ہے وہ دیوی نے شرط لگائی تھی کہ جو رات میں سو کے اٹھے گا اور اپنا تکیہ ہٹائے گا تو اسے 2 لاکھ روپے ملے گا۔ اس کی تصدیق کے لیے حکومت نے تجربے کے طور پر کچھ لوگوں کو ایک رات جگائے رکھا اور صبح ہونے پر سوئے بغیر ان لوگوں نے جب اپنا تکیہ کو ہٹایا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر حکومت کو کافی تسلی ہوئی۔ اس نے ملک کی چوٹی کے سائنسدانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ اگر اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو ملک میں دولت کی اس بیہودی تقسیم کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ دولت تو کمانے کی چیز ہے جو پڑی مل جائے اور وہ بھی ایک ہی وقت میں سب کو مل جائے، اسے خدا کا عذاب کہا جائے گا، دولت نہیں۔ سائنسدانوں نے اس سلسلے میں حکومت کے خیال کی تائید کو طے پایا کہ کوئی ایسی دوا ایجاد کی جائے جو لوگوں کی رات کی نیند چھین لے۔ بڑی عرق ریزی کے بعد سائنسدانوں نے ایک ایسا انجیکشن تیار کیا جس کو لگانے سے آدمی مہینوں نیند نہ آئے۔ اس انجیکشن کو سرکاری اسپتالوں میں گلوکوز کے نام پر پہنچایا گیا، جہاں ہزاروں شہریوں کو سرکاری کارندے روز پکڑ کر لاتے ہیں اور انہیں یہ گلوکوز چڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے رات کو سونا چھوڑ دیا اور وہ کچھ ہی دنوں میں کنگال ہو گئے۔ یہ آبادی راتوں کو جاگتی تھی اور دن بھر اپنی مفلسی پر آہیں بھرتی تھی۔ تو حکومت کو پتہ چلا کہ اگر یہ لوگ رات میں نہ سوئیں تو انہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ تب وہ سائنٹسٹ کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کوئی ایسی دوا ایجاد کرو کہ ان کی جو ہے نیند کو ہی چھین لے۔
تو انہوں نے ایک دوا ایجاد کی، اسے گلوکوز کے نام پہ عوام پر لگایا گیا، تو جس سے اس قوم کی آدھی آبادی کی نیند ختم ہو گئی اور انہیں 2 لاکھ روپے اب نہیں مل رہے ہیں۔ سائنسدانوں کی مدد سے جب حکومت نے ایک خاصا بڑا نادار مفلس طبقہ تیار کیا تو اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش ہوئے۔ حکومت کے لوگ آرام سے سوتے تھے اور 2 لاکھ روپے پاتے تھے، اس خیال نہیں کہ وہ جب چاہے کسی کو بھی ایک انجیکشن لگا کر اس کی کمائی بند کر سکتے تھے اور اسے پیسے کا محتاج کر سکتے تھے۔ جو حکومت تھی وہ انجیکشن لگا کے لوگوں کو پیسے کا محتاج کر دیا اور خود 2 لاکھ روپے کمانے لگے، انہیں فرعون بنا دیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ جو انجیکشن انہوں نے ایجاد کیا تھا اور جس کے سبب ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی راتوں کی نیند کھو چکی تھی، اس آبادی کے لوگوں کی خون میں اس دوا نے کچھ ایسے تاثرات پیدا کر دیے کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو وہ انسان تڑپے بغیر ختم ہو جائے۔ کچھ دنوں بعد امیروں کو انکشاف ہوا کہ وہ زہریلے لوگ کھڑکیوں اور روشن دانوں کے راستے خوابگاہوں بیڈ روم میں آتے ہیں، میں گھستے ہیں اور سوتے ہوئے آدمی کو کاٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اس انکشاف نے روز 2 لاکھ کمانے والے کی نیند کیسے غائب کی اور کس طرح وہ سارے کے سارے ارب پتی اس خوف سے پریشان ہو کر رات کو کوئی نادار انہیں کاٹ نہ لے، وہ سوتے کے سوتے ہی نہ رہ جائیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بازوؤں میں شب بیداری کا انجیکشن لگانے لگے۔ جو ارب پتی تھے انہیں ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ زہریلے لوگ ہمیں کاٹ نہ لیں اور ہم سوتے کی سوتے نہیں رہ جائیں، مر نہ جائیں، اسی لیے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں میں انجیکشن کو لگانے لگے، شب بیداری والا رات میں جاگنے والا۔ بہرحال اس داستان کا انجام یہ ہے کہ برسوں بعد جب اس شہزادے کا اس ملک کی جانب سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس ملک کے باسی خدا سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے خدا تو ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے اور اس کے بدلے ہمیں 2 پل سکون سے سو لینے کی نیند دے دے۔ اور آخر میں جب اس شہزادے نے اس ملک سے گزرے تو وہ دیکھے کہ وہاں کے جو باشندہ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری سارا چیز لے لے لیکن ہمیں 2 پل سکون کی نیند سو لینے دے۔ تو آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اینڈ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اینڈ بائی۔